بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقی اور عملی مذہب ہے۔ اس بات کو میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش نہیں کر رہا کہ میں خود ایک مسلمان ہوں، بلکہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشنز کے ساتھ ساتھ لاجیکل کانسیکوینسز بھی ہیں، لیکن محض تجربات سے کسی بات کی سچائی کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ اگر ہم دین اسلام کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہوں، بلکہ قرآن کو ہر وہ انسان سمجھ سکتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے جو متقی ہے۔ اور یہاں پر ایک کنفلکٹ کو کلیئر کر لیجئے گا، تقوی کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں ہے۔ تقوی ہر اس شخص میں موجود ہو سکتا ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی اگزامپلز ہیں جن میں ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہونے سے پہلے قرآن کا مطالعہ کیا اور ہدایت ملی، کیونکہ ان کے دل میں برائی سے بچنے کا جذبہ اور نیکی میں پہل کرنے کی عادت تھی، اور اسی کوالٹی نے ان کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں مدد دی، اور پھر ان کو کہنا نہیں پڑا کہ آپ اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہو جائیں، بلکہ وہ آٹومیٹکلی اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہو گئے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھیں تو آپ کو قرآن سمجھنا پڑے گا، ہم سب کو قرآن سمجھنا پڑے گا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم لوگوں نے ویڈیو لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور انسانی زندگی میں اس کے مثبت اثرات کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ہے یہاں تک پہنچ گئے۔ اور ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم خاص اللہ کی عبادت ہی کیوں کرتے ہیں اور ہم اللہ سے ہی مدد کیوں مانگتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اسلام کو ہندوازم سے کمپیئر کیا، اور اس کے بعد ہم نے اسلام کو کمپیئر کیا کرسچینٹی کے ساتھ۔ لاسٹ لیکچرز میں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پوری بائبل میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرسٹل کلیئر یہ بات کہی ہو بائبل میں کہ میں خدا ہوں اور آپ میری عبادت کیجئے، بلکہ ہم نے مختلف ریفرنسز کی مدد سے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں بھی وحدانیت، ایک خدا کا کانسیپٹ پوشیدہ تھا۔ جیسے کہ میں بتا چکا کہ بائبل اپنی اوریجنل فارم میں آج موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بائبل سے ہم نے 5 ریفرنسز سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو آج ہم بائبل سے تو ہم خدا کا تصور لے چکے اور اس بات کی نفی کر چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، لیکن اب یہ ضروری ہے میرے عیسائی بھائیوں کے لیے ان کو یہ بات سمجھانا کہ ایکچولی قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا عظمت، کیا فضیلت آئی ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی شخصیت کا اصل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، آئیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہر مسلمان یہ تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان کے حکم سے مٹی کے بنائے ہوئے مجسمے میں پھونک مارتے تھے، اور وہ مجسمہ
پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہر مسلمان یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح بنایا۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے شفا دینے والا، ہاتھ پھیرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ وہ بچہ جو اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکل کر اندھا پن لے کر آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی منشا سے اس اندھے انسان کو آنکھیں عطا کرتے تھے۔ ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن اسلام اور کرسچینٹی میں جہاں سے ڈیویشن ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے یا اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہیں۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا بھی ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں۔ یہاں سے اسلام کی ٹیچنگ ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، اسلام اور کرسچینٹی میں ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے۔ اور اب ہم قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی رہنمائی سے یہ بات ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں اور انتہائی فرما بردار بندے ہیں۔ آئیے اب ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی مختلف آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں صحیح نظریہ قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تیسری صورت، سورت آل عمران، جس کی آیت نمبر 34 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی منت کا تذکرہ آتا ہے۔ سورہ آل عمران جو کہ قرآن پاک کی تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 34 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی منت کا تذکرہ آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ آیت نمبر 34 کے ترجمے کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ آیت نمبر 34 کی ترجمے کا مفہوم: وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب کہا عمران کی عورت نے، میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے حضور میں کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے نام پر آزاد ہوگا، تو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو ہے ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ آیت نمبر 34 سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں ان کے شوہر کا نام ہے عمران۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رہنمائی فرمائی کہ وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب کہا عمران کی عورت نے، میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے حضور کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے نام پر آزاد ہوگا، تو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو ہے ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ ان کی نانی کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، ان کے نانا کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے جن کا نام عمران تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت کی، ان پر فضل کیا، وہ حاملہ ہوئیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کی پیدائش کے بعد تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیری وحدانیت کے پرچار کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا کرے۔ ظاہر سی بات ہے، بیٹے کے اندر زیادہ قوت ہوگی، زیادہ طاقت ہوگی، وہ ایک مرد ہوگا اور وہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی یہ خواہش ہے کہ ان کو بیٹا ہو تاکہ وہ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو وقف کر سکیں۔ اور یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کس طرح سے بیان کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں بے شک تو ہے ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی دعا کر رہی ہوں گی کہ یا اللہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے یہ اولاد اگر بیٹا ہوتی ہے تو میں تیرے رستے میں وقف کر دوں گی، تیرے رستے میں یہ آزاد ہوگا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کاوش کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بے شک تو سننے والا ہے اور تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر ان دو صفات کا تذکرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہ تو سننے والا ہے، یعنی ان کا بلیو تھا اللہ تعالیٰ کی سماعت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے یا ان کی زبان سے نکلے ہوئے جذبات کو نہ صرف سن رہا ہے بلکہ ان کی نیت تک بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی جو وہ جذبہ تھا نا وحدانیت کا، جو ان کے اندر تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 34 میں بیان کر دیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی قدر و قیمت ہوگی اللہ کے ہاں کہ ان کی نانی کا ذکر بھی آیا ہے اور ان کی منت کا ذکر آیا ہے، ان کی دعا کا ذکر آیا ہے۔ تو آیت نمبر 34 جو ہے سورہ آل عمران کی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر آیا جنہوں نے اپنی ایک خوش نیتی کے ساتھ اپنے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کرنے کی نیت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 35 اس کے ترجمے کا مفہوم سنیے۔ پھر جب اس کے ہاں پیدا ہوئی وہ بچی تو وہ بولی اے میرے رب، میرے ہاں تو پیدا ہوئی ہے لڑکی، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی خوب جانتی ہے کہ در حقیقت اس نے کیا بخشا ہے، اور نہیں ہے کوئی لڑکا اس جیسا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، آیت نمبر 35 سورہ آل عمران، قرآن پاک کی 30 سورہ۔ اب اس آیت کے ترجمے کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اپنی اس اولاد کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر سکیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب ایک تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی ہے اور ایک تدبیر ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کسی عورت سے اپنے دین کا کام لینا ہے یا کسی مرد سے اپنے دین کا کام لینا ہے، یا ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کسی سے نہ لیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ کسی سے بھی اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس کافی مثالیں اس طرح سے جو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹاپک ہمارا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے ہاں جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، اس سے تو وہ مقصد پورا ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو میری نیت جو ہے کہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اس کو وقف کروں گی، اس سے تو وہ کام ہی نہیں پورا ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اب ذرا حضرت مریم علیہ السلام کی شان چیک کریں، حضرت مریم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا تذکرہ آ رہا ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا قرآن بتائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں ہم پہنچے، ابھی تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اب ان کی والدہ کا تذکرہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ در حقیقت اسے ہی پتہ ہے، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو کیا بخشا ہے، کیا عطا کیا ہے۔
اب لڑکے کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، لڑکے کی توقع تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن لڑکی پیدا ہو گئی اور اس کا نام مریم ہے، اس کا نام مریم رکھا گیا۔ اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کیا کہہ رہی ہیں، کیا دعا مانگ رہی ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اب ذرا غور فرمائیں، کرسچینٹی کہتی ہے، کرسچنز بھائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ کیا خدا اس دنیا میں اس طرح سے آئے گا جس طرح سے ہم انسان آتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا مانگی بیٹے کی، پیدا ہوئی بیٹی، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یہ دعا کر رہی ہیں کہ میں اپنی اس بیٹی مریم کو اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو تیرے حوالے کرتی ہوں شیطان مردود سے۔ اگر ایک انسان کو آپ خدا کے ڈیزگنیشن پر فائز کر دیتے ہیں تو کیا شیطان سے پناہ لینے کے لیے اس کو کسی اور خالق کی ضرورت پڑے گی؟ اس کو کسی اور خدا کی ضرورت پڑے گی؟ It doesn't make any sense۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ آ گیا، اشارہ آ گیا، جس کے بارے میں تفصیل ابھی آگے آیات میں آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کیا دعا کر رہی ہیں کہ میں مریم کو اور اس کی آنے والی اولاد کو اے اللہ رب العزت تیرے حوالے کرتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کو جو آگے بیٹا ملنا ہے وہ بھی بڑی فضیلت والا ہوگا، جس کے تذکرہ آگے آئے گا، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ ان کی اولاد ہوگا، یا حضرت مریم علیہ السلام کو جو بھی اولاد ہوگی وہ خدا نہیں ہوگی بلکہ وہ انسان ہوگا۔ یہ بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اس آیت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کیا فرما رہی ہیں کہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے حفظ و ایمان میں رکھتی ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہی حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو اگر اولاد مریم کی بات کی جائے تو وہ عیسیٰ ہے، اور اگر عیسیٰ خدا ہے تو وہ انسانوں کی طرح، جس طرح انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ خدا پیدا نہیں کیا جا سکتا، نہ خدا مر سکتا ہے، نہ خدا شخصی تقاضوں سے اور شخصی ریکوائرمنٹ سے آزاد ہے، وہ خدا ہی نہیں۔ اگر خدا ہے تو اس میں انسان کی کوالٹیز نہیں ہوں گی۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان اللہ کی، خدا کی مخلوق ہو سکتی ہے، خالق حقیقی نہیں ہو سکتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اب ہمارے پاس ایک جو ہے وہ لائٹ آ رہی ہے قرآن کی آیت نمبر 35 سے، جو مریم علیہ السلام کے گھر پیدا ہوں گے وہ بھی ان کی اولاد ہیں، خدا نہیں ہے۔ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ہندوؤں نے انسانوں کو، ہیومن کریکٹرز کو اپنا خدا مان لیا، اسی طریقے سے میرے پیارے محترم عیسائی بھائی بھی یہ کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن رہنمائی فرما رہا ہے کہ عیسیٰ کی نانی نے دعا کی بیٹے کی، پیدا ہوئی مریم، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت افضل کام لینا تھا، اور پھر ان کے ہاں عیسیٰ پیدا ہوئے، اولاد پیدا ہوئی، اور اولاد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ ایک انسان تھے، کیونکہ مریم ایک انسان تھی۔ مریم علیہ السلام بھی تو ایک انسان تھے، اور وہ بحیثیت انسان ایک انسان کو ہی پیدا کر رہے تھے، خدا کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلی آیت نمبر 36 جو ہے سورہ آل عمران کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن کی تیسری سورت، اور اب اس کی آیت نمبر 36 ذرا غور فرمائیے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 34 اور 35 میں کیا پڑھا، کیا سمجھنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ بیٹا عطا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت جانتی ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، یعنی بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اپنی بیٹی مریم کو اور اس کی آگے آنے والی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچانے کے لیے کس کے سپرد کیا؟ اللہ رب العزت کے سپرد کیا۔ یہ پچھلی 2 آیات میں ہم لوگوں نے ڈسکشن کر لی۔ اب آیت نمبر 36 دیکھیے، اس کے ترجمے کا مفہوم سن لیجئے۔ پس قبول فرما لیا اس لڑکی کو اس کے رب نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو،
احسن طریقے سے اور بہترین انداز میں پروان چڑھایا اور سرپرست بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ جب بھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء دیکھتے، کہتے اے مریم یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب۔ جی ذرا غور فرمائیے، اب اللہ تبارک و تعالی مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مریم علیہ السلام کی پرورش کا تذکرہ بھی کریں گے اس آیت میں۔ جیسے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے قبول کر لیا اس لڑکی کو، کس لڑکی کو؟ مریم علیہ السلام کو، اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور وہ کیا کام لینا تھا وہ آگے آ جائے گا آیات کے ترجمے میں اور تفسیر میں، کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا، احسن طریقے اور بہترین انداز میں پروان چڑھایا۔ احسن طریقے سے اس کو قبول کیا اور بہترین انداز میں پروان چڑھایا۔ بھئی کون سا بہترین انداز؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی تربیت کا۔ اب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننا تھا، یہ کوئی چھوٹا ڈیزگنیشن نہیں تھا۔ اب مریم علیہ السلام کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، جس عورت کی پرورش جس عورت کی پرورش زکریا علیہ السلام نے کی ہوگی وہ مریم ہی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا کے سپرد کی، جو کہ ضروری تھا۔ ایک عورت، ایک لڑکی جس کی تربیت خود نبی کرے گا وہ لڑکی مریم ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے پرورش پانا شروع کی تو وہ جس محراب میں رہتی تھی، تو جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو ملنے جاتے تھے ان کے محراب میں تو وہ وہاں پر کھانا دیکھتے تھے، طرح طرح کے کھانے دیکھتے تھے، قرآن میں ان کا تذکرہ آیا۔ تو اب جب وہ طرح طرح کے کھانے دیکھتے تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام کیا جواب دیتی ہیں اس بارے میں کہ بے شک یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے۔ مریم جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں پر ایک بڑا زبردست نقطہ ہے، قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر اور مریم کی عظمت پر، مریم علیہ السلام کی عظمت پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عظمت شروع نہیں ہوئی، ابھی تو مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کس کے سپرد کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر میسنجر ہیں، اور کفالت یعنی کہ فیڈنگ خود اپنے ذمہ لی۔ جیسے کہ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے محراب میں جاتے تھے تو پوچھتے تھے کھانا کہاں سے آیا؟ اب زکریا علیہ السلام تو نہیں کھانا لے کر آئے عیسیٰ کی ماں کے لیے۔ سبحان اللہ، جس ماں کی اتنی شان ہے اس نبی کی کیسی شان ہوگی؟ کوئی دنیا کا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اور جس کی ماں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کفیل بن جائے، اس عورت کی عظمت کیا ہوگی، اور پھر اس سے پیدا ہونے والے نبی کی عظمت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوتے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تھے تو وہاں پہ کھانے دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں سے آئے، بے شک وہ رزق دینے والا ہے بے حساب، انلیمیٹڈ۔ تو رزق مانگنے کے لیے دنیاوی دروازے مت کھٹکھٹاتے پھرو، دنیا کے پاس مت جاتے پھرو، اللہ سے مانگو۔ مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، بے حساب رزق دینے والا ہے جس کو وہ چاہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلا۔ ایک بات کا یہ پتہ چلا کہ زکریا علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جو ڈائریکٹلی نبی کی زیر اثر تھی، اور اللہ رب العزت خود کفالت کر رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی۔ تو اب ہم اگلی آیت سے
اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران کی جو اب آیات آ رہی ہیں آگے، آیت نمبر 41، آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 44، ان آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے اللہ کی بشارت ہو رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ کی بشارت ہو رہی ہے۔ تو آیت نمبر 41 میں کیا آتا ہے، اس آیت کے ترجمے کی مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جب کہا فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے تم کو اور پاک کر دیا ہے تم کو اور برگزیدہ بنا دیا ہے تم کو تمام دنیا کی عورتوں پر۔ جی، آیت نمبر 41 میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کی بشارت مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت فرشتوں کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ جب کہا فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے تم کو اور پاک کر دیا ہے تم کو۔ منتخب کر لیا کس کام کے لیے، جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور پاک کر دیا ہے تم کو۔ جی ہاں، پاک جس کو اللہ پاک کر دے، اور پاک کر دیا تم کو اور برگزیدہ بنا دیا ہے تم کو تمام دنیا کی عورتوں پر۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی فضیلت کے اعتبار سے، فضیلت کے حوالے سے، کہ مریم علیہ السلام کا جو دور ہے نا، اس دور میں جتنی بھی عورتیں تھیں، مریم علیہ السلام ان تمام عورتوں سے، اپنے دور کی تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ قرآن میں بیان آ گیا، اس دور میں جتنی بھی عورتیں تھیں، حضرت مریم علیہ السلام ان تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ جس کی ماں اتنی افضل ہے، وہ نبی کتنا افضل ہوگا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 42 سورہ آل عمران، جس میں حضرت مریم کے لیے حکم الہی آئے گا، اے مریم تابع فرمان بن کر قیام میں کھڑی رہ اور اپنے رب کے حضور سجدہ کر، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 42، حکم الہی آ گیا، بھائی اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں تمام عورتوں پر فضیلت دے دی ہے، تمہارے دور کی تمام عورتوں پر فضیلت دے دی ہے، تو اب تم کیا کرو، اب تم قیام کرو، اللہ کے سامنے کھڑے رہو اور پھر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ بھی کرو۔ مریم علیہ السلام پر شریعت نافذ ہو رہی ہے، شریعت آ رہی ہے۔ نماز نہ پڑھ لینے سے، ہم کسی کے توسط سے جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ ذرا غور فرمائیے، قیام سجدے کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا ہے، حالانکہ انتخاب کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا کہ تجھے پاک کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم الہی کیا آ رہا ہے، اے مریم کھڑی رہ قیام میں اور سجدہ کر، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی چھٹی نہیں ملنی۔ جی، اللہ کے نیک بندہ بننا ہے تو اس کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا رہنا پڑے گا، اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی نسبت آپ کو عمل صالح کیے بغیر جنت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ آپ اپنی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اور سجدہ بحیثیت ایز اے شریعت ان پر نافذ کر دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سورہ آل عمران۔ اب یہاں پر دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے چنا، ان کو پاک کیا، ان کو حکم دیا کہ قیام میں کھڑی رہو، ان کو سجدے کا حکم دیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقصد کی خبر دینے والے ہیں، اس خوشخبری کی بشارت دینے والے ہیں جن کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، جن کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے پرورش کروائی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کا کفیل بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو کھانے بھیجتا رہا۔ اب وہ مقصد آ رہا ہے، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 44 سورہ آل عمران۔ اس وقت فرشتوں نے مریم سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، بے شک اللہ رب العزت آپ کو بشارت دیتے ہیں کلمہ من اللہ کی، جس کا نام مسیح ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم، دنیا اور آخرت میں ذی وجاہت ہوگا، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے خداؤں میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے،
تو یہاں پر اب غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں مسیح کی، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ قرآن میں ذکر ہے دنیا اور آخرت میں ذی وجاہت ہوگا، اللہ رب العزت کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات غور کریے، وہ ایک انسان ہے، اور انسانوں میں بھی عظیم انسان ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو قرب حاصل ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اب ہم اگلی آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آیت نمبر 45 سورہ آل عمران، آیت نمبر 45 کے ترجمے کا مفہوم: اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں اللہ کے، جو کہ بچپن میں اپنی پیدائش کے فوراً بعد اللہ کے امر سے گفتگو فرمائی۔ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے گہوارے میں گفتگو فرمائی اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، جس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ تو اور اب دیکھیے آیت نمبر 45 کے مفہوم کو دوبارہ سے: اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان شروع ہو گئی ہے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں؟ کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے جس کو میرا قرب حاصل ہے، یہ میرا مقرب بندہ ہوگا۔ عیسیٰ، جب مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی تھی بیٹے کی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مریم کو کیا بتا رہے ہیں؟ کہ میرا مقرب بندہ ہوگا۔ مقرب جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، قرب حاصل ہو، جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں، ان کے کریکٹرسٹکس میں ایک کریکٹر کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ باتیں کرے گا گہوارے میں۔ جب بچے کی زبان نہیں ہل سکتی، بولنا تو دور، وہ اس وقت اپنے ماں کی پاکیزگی بیان کرے گا، اور وہ صالحین میں سے ہو جائے گا۔ صالح ہونا انسان کی کوالٹی ہوتی ہے، خدا کی کوالٹی نہیں۔ صالح ہونا، نیک ہونا کس کی کوالٹی ہے؟ انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوالٹیز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اپنے بارے میں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مقرب بندے ہیں اور صالحین میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 45 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں لوگوں سے بات کرنے کے معجزے کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46: مریم نے کہا، آیت کے ترجمے کا مفہوم: مریم نے کہا، آیت نمبر 46، مریم نے کہا اے میرے رب، کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ، جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی بھی مرد نے۔ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب فیصلہ کر لیتا ہے وہ کسی امر کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جی، مریم علیہ السلام کے لیے تو یہ بات بڑی سسپیشیس تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں، اور اگر بچے کی بشارت دے رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بچے کی بشارت دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو مریم علیہ السلام کی یہ سوال تھا کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا جبکہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، تو جب کسی مرد نے نہیں چھوا تو بچہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جب بس ارادہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں۔ قرآن میں آ گیا، واضح طور پہ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی باپ نہیں۔ عیسائی بھائیوں غور سے سنو، جو کانسیپٹ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کیا ہماری رہنمائی کر رہا ہے قرآن کہ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا تو میرے ہاں کہاں سے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے کرنا آسان ہے، وہ تو جو چاہتا ہے وہ بس ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے فیچرز کے حوالے سے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت کا عیسیٰ کو کتاب و حکمت کی دولت سے نوازنا، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو آیت نمبر 47 کے ترجمے کا جو مفہوم ہے
آئیے وہ سنتے ہیں۔ اور تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے تحفوں میں سے ایک اور تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات دیکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ تورات انجیل حکمت کی تعلیم دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کرنے کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 48 سورہ آل عمران، اس آیت کے ترجمے کا مفہوم سنیے۔ اور رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیزگنیشن مل گیا نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، اور اب ان کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ بے شک میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں، میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے مجسمے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات عطا ہوئے، جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی مدد سے کرتے تھے، ان کا بیان آ رہا ہے کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں بے شک میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نشانیاں، میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے مجسمے پرندوں کی مانند، پھر پھونکتا ہوں اس کے اندر سو بن جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے، اور تندرست کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو، یعنی وہ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، اور کوڑی کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور بتا سکتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ لے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی صفات میں سے 5 صفات کا تذکرہ آیت نمبر 48 سورہ آل عمران میں آ رہا ہے۔ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے مجسموں میں روح ڈال دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اندھے کو آنکھیں عطا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو شفا مل جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور بتا دیتے تھے لوگوں کو کہ تم آج کیا کھا کے آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو گھر میں۔ لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کے برگزیدہ بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ یہ تمام تر معجزات اللہ کی مدد سے پرفارم ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مطلب ہم نہیں لیں گے کہ یا لے سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کیونکہ قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی منشا سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، مجسموں میں روح پھونکنا، کوڑی کے مرض کو دور کرنا، اندھے کو آنکھیں دینا، یہ سب بِإِذْنِ اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، ایک انسان ہیں، اور ڈیزگنیشن وائز وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور مقرب بندے ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم سورۃ المریم سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔